سامعین کرام السلام علیکم۔ مولوی ثنابل رضا حشمتی کی سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گردش کرتی ایک ویڈیو آپ تک بھی پہنچی ہوگی، جس میں مولوی ثنابل رضا فتاوی رضویہ شریف کی ادھوری عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ۔ اس کے بعد اپنے بیان میں فرمایا کہ کبھی سنا آپ نے کہ لنگر معاویہ ہو رہا ہے، عرس معاویہ سنا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہی بولی طاہر الپادری کی تھی جس کا یہ کبھی رد کیا کرتے تھے۔ کیا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن نہیں؟ سرکار اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ 264 میں فرماتے ہیں، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ۔ آپ لوگوں نے کبھی بچپن سے اپنے بڑے دادی نانی یا گھر پوچھ لیجیے گا، کبھی سنا آپ نے کہ لنگر معاویہ ہو رہا ہے، اسے معاویہ سنا؟ ہمارا ادب ہے، ہماری محبت ہے، صحابی کا نزول، ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی بچپن سے اپنے بڑے دادی نانی یا گھر پوچھ لیجیے گا، کبھی سنا آپ نے کہ لنگر معاویہ ہو رہا ہے، اسے معاویہ سنا؟ ہمارا ادب ہے، ہماری محبت ہے، صحابی کا نزول، ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں۔ مولوی ثنابل رضا حشمتی نے اپنے بیان میں فتاوی رضویہ شریف کی یہ ادھوری عبارت پیش کی کہ ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانہ زاد ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ، خدا نخواستہ ان کی حمایت بیجا کریں۔ اس کے فوراً بعد ثنابل رضا حشمتی نے کہا کہ کیا کسی نے لنگر معاویہ ہو رہا ہے ایسا سنا؟ کیا کسی نے عرس معاویہ سنا؟ جس سے یہ تاثر عوام اہل سنت میں پیدا ہوا کہ اہل سنت کا امیر معاویہ سے کوئی رشتہ نہیں، ان کے نام کا کوئی لنگر نہیں ہو رہا، ان کے نام کا کوئی عرس نہیں ہوتا تھا۔ کیا یہ سب آج ہونے لگا؟ جبکہ ہم اس عبارت کے اوپر ہی فتاوی رضویہ شریف کی جو اس سے پہلے کی عبارت ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کس چیز سے تعلق رکھتی ہے، یہ رشتے کا لفظ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مولا علی اور امیر معاویہ کی فضائل و مناقب بیان کیے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ مگر فضل صحبت و شرف صحابیت و فضل و شرف سعادت خدائی دین ہے جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے، تو ان پر لان تان یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا رکھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بر بنائے نفسانیت تھا۔ صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ جو یہاں پر ذکر ہوا کہ مولا علی کے مقابلے میں، اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اس جگہ پر جو ذکر ہے وہ جنگ صفین کا ہے۔ تو یہ جو مولا علی، یہ جو سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ امیر معاویہ سے کیا رشتہ، یہ جنگ صفین کے تعلق سے بات کی ہے، یہاں پر امیر معاویہ سے رشتے کی بات نہیں ہے۔ جنگ صفین جو ہے اس میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کا اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، جس کے بارے میں اعلی حضرت فرما چکے کہ امیر معاویہ اور علی حضرت علی کے مراتب میں تو بے شمار فرق ہے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، کہ حق تو جو ہے وہ مولا علی کی جانب تھا، اور اس معاملے میں امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ اس سے ہمارا کیا رشتہ، تو ہمارا امیر معاویہ کی خطائے اجتہادی سے کیا رشتہ، کیونکہ آپ آگے فرماتے ہیں خدا نخواستہ ان کی حمایت بیجا کریں، یعنی خطائے اجتہادی کی حمایت اللہ نہ کرے ہم کرنے لگیں، تو ہمارا ان کی خطائے اجتہادی سے کیا رشتہ، کیونکہ آگے خدا نخواستہ ان کی حمایت بیجا کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا امیر معاویہ کی خطائے اجتہادی سے کیا رشتہ جب مولا علی کی جانب حق موجود ہے۔
اس تعلق سے آپ فرما رہے ہیں کہ بحمد اللہ سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ کہ خدا نہ خواستہ ان کی حمایت بجا کرے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا اجتہادی پر تھے اور حق مولا علی کی جانب تھا، تو اب ہم ان کی خطا اجتہادی کی حمایت کیوں کریں؟ ان کی خطا اجتہادی سے ہمارا کیا رشتہ؟ یہاں رشتے سے مراد خطا اجتہادی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں امیر معاویہ کی خطا اجتہادی سے رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ سے ہی رشتہ نہ ہونا چاہیے۔ آپ آگے فرماتے ہیں مگر ہاں کرنا کیا؟ یا اعلی حضرت نے اہل سنت کے لیے دو ضروری چیزیں بتائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مگر ہاں ایک کام، اپنی سرکار کی طرفداری یعنی مولا علی کی طرفداری، اور امر حق میں، چونکہ حق مولا علی کی جانب تھا تو اور امر حق میں مولا علی کی حمایت و پاسداری۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ طرفداری مولا علی کی کرنی ہے، امر حق کی حمایت و پاسداری کرنی ہے، اور دوسرا آپ یہ کام بتاتے ہیں، دوسرا ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دوسرا ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے، اور ان کا یعنی حضرت امیر معاویہ کا الزام بدگویاں اور دریدہ دہنوں بد زبانوں کی تہمتوں سے بری رکھنا منظور ہے۔ یعنی ایک کام تو ہمیں سرکار کی طرفداری کرنی ہے، اور دوسرا کام حضرت امیر معاویہ کو الزام بدگویاں سے بری رکھنا ہے۔ کیوں کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبط اکبر حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب بشارت اپنے جد امجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق عین معرکہ جنگ میں ایک فوج جرار کی ہمراہی کے باوجود ہتھیار رکھ دیے اور ملک اور مسلمانوں کا نظام امیر معاویہ کو سپرد کر دیا۔ تو یہاں تو اعلیٰ حضرت نے دو کام فرمائے، دو پیغام اہل سنت کو دیا کہ ایک تو مولا علی کی طرفداری کریں یعنی کہ امر حق کی حمایت و پاسداری کریں، اور دوسرا یہ کام کہ امیر معاویہ کا الزام بدگویاں سے بری کرنا منظور ہے، بری رکھنا منظور ہے، یعنی الزام بدگویاں سے امیر معاویہ کو بری کریں۔ لیکن جب مولوی سنابل رضا حشمتی نے یہ عبارت پڑھی کیا رشتہ، اس کے فوراً بعد کہا کہ کیا کسی نے کبھی امیر معاویہ کا لنگر سنا؟ کیا کبھی کسی نے امیر معاویہ کا عرس سنا؟ تو یہ تو خود اعلیٰ حضرت کی تحریر کے خلاف اور مسلک کے خلاف ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ امیر معاویہ سے معاذ اللہ اہل سنت کا رشتہ نہ تھا، کسی نے ان کا لنگر نہ کیا، کسی نے ان کا عرس نہ منایا۔ لہذا ہر صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، تعلق ہے، تو کوئی بندہ مومن ان سے بے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بندہ مومن کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہ ہو؟ لہذا مولوی سنابل نے اس عبارت کی ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ سے جو ظاہر کیا وہ غلط ہے، اور یہ کہہ کر کہ عرس معاویہ کبھی سنا، لنگر معاویہ کبھی سنا، یہ اعتراض و طعن ہے صحابی رسول پر، اس سے توبہ لازم ہے۔ یاد رہے خود ان کے چچا مفتی اعظم پیلی بھیت حضور معصوم ملت کے کیلنڈر میں 22 رجب کو عرس مقدس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنے چچا کے نقش قدم پر چلیں اور صحابی رسول پر بیجا اعتراض سے باز رہیں اور توبہ کریں۔